آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں سن اپنے معبود کی تعریف کرنے کا ڈھنگ سکھایا کہ درود اس ذات کے جنہیں چہرے تے رب دی نگاہ رہنے سارا گلو گلزار اسی ذات کا صدقہ ہے۔ آپ دی اہل بیت دے درود و سلام، اصحاب دے درود و سلام، اور اس کو بعد دعا ہے کہ اللہ سبحانہ اس درے اقدس کا فیضان سنساریان و عطا فرمائے۔ جس قدر حضرات یہاں تشریف فرمائیں، اگر میں ایک ایک کا نام لے کر اس نام کے ساتھ القابات لگاؤں تو ان کی نفوس قدسیہ و ذوات عالیہ بلند ہیں، الفاظ چھوٹے ہوں گے۔ میرے لیے یہ باعث برکت ہے کہ میں ان کے سامنے صرف کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے استاذ بھی، مربی نعمت بھی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین جلوہ گر ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ نے مجھے حکم فرما دیا، اور مجھے ایک جملہ ہے جس پر گفتگو کرنے کا آپ نے حکم فرمایا: خاک پائے غوث اعظم زیر سادہ ہر وقت۔ اتفاق یہ ہے کہ اوپر سے میں بغدادی بھی ہوں، اور یہ میری خوبی قسمت ہے کہ میں بغدادی ہوں۔ میرا بھی دامن اسی ہستی کہ میرا ہاتھ بھی اسی ہستی کے دامن سے وابستہ ہے کہ جن کی وارگاہ میں تاج الفحول بحر العلوم امام الائمہ کاشف الغمہ فنا فی الرسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی یوں سلام پیش کرتے ہیں کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا، اور صرف اتنا کہنے سے بھی آپ کل قیامت کے دن غوث پاک کے قدموں میں کھڑے ہو جاؤ۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، اور سر ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی اور معزون بھی ہے، قارئ عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ اکبر۔ اور ہاتھ پائے غوث اعظم، کیوں نہ ہاتھ پائے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی رگوں میں حسن و حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ولایت بھی ایک بہت اونچا منصب ہے، لیکن جب رگوں میں خون حسنین کا ہو اور ولایت ہو تو فیض ڈبل ہوتا ہے۔ مل کر بولے فیض کیا ہوتا ہے؟ اور یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ بھی حضرت اعلیٰ کی بات ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا بابا مختار ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے باپ دادا نانا نے یہ کہا ہو کہ انا قسیم النار، یہ مولا علی مرتضیٰ کا قول ہے کہ دوزخ میں تقسیم کروں گا، جنت میں تقسیم کروں گا۔ اور مزیدار بات جلد نمبر 30 فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 435 اعلیٰ حضرت بریلوی یہ حدیث شریف بیان کر کے فرماتے ہیں لا یقالو، نہیں کہا جائے گا کہ یہ قول آپ کا حضرت علی کا من کے بعد راج ہے کہ انہوں نے اپنے گمان سے فرمایا، بلکہ فرمایا لا اسلام جال ادویہ، یہاں پر مجال تک بھی نہیں ہے کہ خیال ہے، بلکہ ہوا حکم المرفوع ہے۔ یہ مرفوع حکم رکھتا ہے کہ علی المرتضیٰ قاسم جنت و دوزخ ہے۔ جب باپ ایسا ہو تو بیٹا عبد القادر کیوں نہیں؟ کیا بات
غوث پاک کا بیٹھا ہوا ہے، آج تک سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ 2-4 دیہڑے 10 دیہڑے کسی کا بھی ککڑ بول کے چپ ہو گیا، اے غوث پاک ککڑے نہیں میں چپ ہو رہا ہے کہ میں چپ ہونا ہے۔ کلو دیکن حدی کلو دیکن یسیق و یشکر اللہ ہر ایک ککڑ چپ ہو گیا بول بول کے بھڑک بھڑک کے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ 4 دیہڑے کی چاندنی ہو گئی، پر یہ غوث پاک کا مرغہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی موقوف نہیں ہوا، بلکہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کو کوئی بانگ بند نہیں کیا۔ اور ذرا کہہ دیا نے نعرہ غوثیہ دی کو کہا یسیر ہو الہ یوم القیامہ۔ ہر خروش بانگ کند و خاموش شود، ہر خروش بانگ کند و خاموش شود و خروش شما در بانگ تا قیامت است۔ لیکن آپ کا مرغہ وہ ہے کہ جو بولا پھر بولتا ہی جا رہا ہے۔ قسم رب کی ولایت کی چلانی اسے ملی ہے جس نے اپنا سر غوث اعظم کے قدموں میں جھکا دیا ہے، اور جو اقرا اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ فرمایا انا سجاف انا قتال انا سناب الاحوال، فرمایا میں وہ مسلوب کرنے والا ہوں آج کا کہ جس نے اپنا سر جھکایا ہم نے اسے ہند کا خواجہ اجمیر بنا دیا۔ سیدی شان جمودین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتی ہے، اونچا بولے کیا ہے؟ بلے 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 پر غوث پاک کی شان سنو۔ حضرت غوث پاک کے لیے حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی تابعیت، پس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہاں وہ تم کا مجمل فاضل ہے یا غوث۔ رہا میدان عرفان و شہر، رہا میدان و شہرستان عرفان، تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث۔ ادھر میری طرف دیکھنا ذرا مشاہد سے معافی کے ساتھ، ادھر مجھے دیکھ لینا ذرا سپیکر ادھر مجھے دیکھنا ذرا، رمنا کسے کہتے ہیں؟ رمنا صبح صبح عبدالقادر جیلانی جس جگہ ٹہلتے ہیں ایسے کر کے ٹہلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں کو مجاہدات کی ضرورت ہے، عبدالقادر جہاں ٹہل جائے جو اس مقام کو دیکھے گا وہ اور پھر آگے ذرا سنیے، آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں کہ چشتی زور بردی نقش بندی، نقش بندی حضرات، چشتی حضرات شان ہے آپ کی، گھبرانا نہیں، یہ شان ہے۔ فرمایا یہ چشتی زور بردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی۔ یہ غور ہو، یہ غور ہو، تیری چڑیاں ہے چڑیاں، بازی و شب کل شے فمن سافر رجالے کی مسالے۔ فرمایا میں نے رب نے بنایا ہے باز اور باقی چڑیاں ہیں، ہے کوئی میری نسبت تو سامنے آئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہ ایک مرتبہ شیخ عبدالرحمن تفسیری نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا انہوں نے اپنے مریدوں میں بیٹھ کر، تو مریدوں میں ساری کتب ہوتی ہیں وہ سکتے میرے بیٹھے انہیں نہ میں ہی کتب، تو مرید تو اپنی کی کو کتب سمجھتے ہیں نا، تو مریدوں میں بیٹھے ہوئے حضرت عبدالرحمن تفسیری نے فرمایا انا بین الاولیاء اکبر کی اطلعونوں کا اولیاء میں میری گردن ایسی لمبی ہے کہ ماں نے بیٹا نہیں چلا ایسا، جو ایسی لمبی گردن والا ہو۔ وچ میں ہوئے ایک غوث پاک کا ملنگ بیٹھے سی، انہیں کر کے معلوم دیکھی تھے، انہیں آگیا شیخ اگر بات وچ کری پہلے سے میرے نال زور لائی، زور لاؤ کہ تمہیں نے پرک مارے، پھر غوث پاک کی گل کری ہے جن کتا بیٹھے تھے، کیا
کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا. کہا آج زور لگانا ذرا، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مجھے گرا. تو توجہ رہے گا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، توجہ ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. جب یہ جملے انہوں نے فرمائے تو حضرت نے مفتی صاحب غریب نواز علی جا کتلا بکا بھائی میں گھوڑا دیکھے تو میں تب کی حیران اللہ نے قسم چاہ کے میں نے پوچھا میں مریض کو یہ اتنا ہو یہ بچے اور آج نہیں گلہ نے میں کے نہیں دس سکتے آج نہیں گلہ. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں آنکھوں کے تاروں انہوں نے ایسے کر کے پیر سے سر تک دیکھا. عبد الرحمن تک سوچی سر سے پیر تک دیکھا، چپ ہو گئے. جب خاموش ہوئے مریدوں نے کہا حضرت جی اور مارو نہ پرت کے بسم اللہ نعرہ رسالت. ایک آواز چپ جائے آواز گونج جائے نعرہ رسالت. تو انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور مفتی صاحب کے اپوائنٹمنٹ کو بس انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. ادھر ذرا مجھے توجہ کر کے دیکھنا. حضرت نے گودڑی پہن رکھی تھی، نام شیخ احمد قادری ہے. حضرت نے وہ گودڑی اتار کے پھینک دی تھی کشتی لڑنے کے لیے. جب عبد الرحمن تفسیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا بیٹھ جاؤ تو گودڑی تو اتار چکے تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی